بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک جملہ ہے جو محدثین حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، کثرت سے کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی کچھ اس کی استنادی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اشتہار میں جو عنوان ہم نے لکھا ہے وہ یہ کہ حدیث بیانی میں راوی حدیث کا کثیر الاستعمال قول کا حکم۔ حدیث بیانی میں جب حدیث بیان کرتے ہیں تو راوی حدیث بیان کرنے کے بعد ایک قول کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، ان کا ایک قول ہوتا ہے۔ اور کثیر الاستعمال وہ یہ ہے کہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے خطیب حضرات سے، واعظین سے، لکھنے میں تو باتیں کم آتی ہیں لیکن کہتے ہوئے تو بہت سنا ہوگا، اور ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اور چونکہ ہماری زندگی کا تقریباً نصف حصہ احناف میں گزرا ہے، انہی میں پلے بڑے ہیں، تو اس حلقے میں یہ چیز بہت کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی واعظ کو، کسی بھی خطیب کو، عام معروف بڑے جو علماء ہیں ان کو چھوڑ کر کے ایک عام سی بات ہے کہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ السلام۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ کثرت سے سنا ہوگا۔ کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ آپ دیکھو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر القرآن العظیم، اس میں بھی آپ کو تقریباً جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ حدیث نقل کرنے کے بعد آپ یہی کہتے ہیں کہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایسا مطلب محدثین نے کیوں استعمال کیا، اتنی کثرت سے کیوں کہا ایسے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے دو حدیثیں سناتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ، صرف اس حصے کو بیان کروں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ ایک حدیث ہے بہت معروف، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری میں تو حدیث ابو ہریرہ سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں ہے، صحیح مسلم کی کتاب الطہارہ میں ہے، بے حد معروف حدیث۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی صاحب آئے، مسجد کے کسی حصے میں انہوں نے پیشاب کر دیا، انہوں نے، صحابہ دوڑ پڑے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموہ دعوہ، مطلب اس کو فارغ ہونے دیں۔ اچھا، جب وہ صاحب فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول ان کو بلائے علیہ السلام۔ اب دھیان دیجیے آپ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو بلائے اور کچھ نصیحت فرمائی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے امت تک پہنچایا، لیکن پہنچانے کا انداز کیا تھا اس پہ دھیان دیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا کہ ان هذه المساجد لا تصلح فيها لشيء من هذا البول ولا القذر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس مسجد میں اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے کام نہیں ہونی چاہیے۔ ان هذه المساجد لا تصلح فيها لشيء من هذا البول ولا القذر۔
ایسی نصیحت فرمائی. اور اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما، یعنی مزید کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے امت تک پہنچایا. لیکن اس حدیث کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتے ہوئے علی الفور کہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں ایسی وارد ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ تو سنا دیے ہیں لیکن فوراً کیا کہا؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور معروف حدیث صحیح مسلم کی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کثرت سے بیان کی جاتی ہے. اس میں متعدد باتیں ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، بعثت معلم، تعلیم و تربیت کے باب میں آپ کیسے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے استواء عرش سے متعلق، وہ بھی اس حدیث میں جو ہے بطور ایک دلیل، ایک نمایاں دلیل ہے. اچھا، واقعہ کیا ہے؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مطلب جماعت کے ساتھ. ایک صاحب کو چھینک آئی، میں نے کہہ دیا کہ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، کوئی کہ خطاب کلام ہو گیا نا کسی سے. تو کچھ لوگ مجھے گھور کر کے دیکھنے لگے وغیرہ وغیرہ. نماز سے فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مجھے بلائے، میرے ساتھ جو معاملہ اختیار فرمایا تو کہا کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن منہ تعلیما. اللہ کے رسول سے بہتر میں نے تعلیم دینے والا کسی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے مجھے ایسے ویسے نازیبا الفاظ نہیں کہے وغیرہ وغیرہ. اب صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یہ جو نماز ہے نا، کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نماز میں لوگوں سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. یرحمک اللہ، آپ نے خطاب کر دیا نا کسی سے، نماز میں بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، نماز کس کے لیے ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن. اللہ کے رسول سے سنانا انہوں نے اور پہنچایا نا اپنے بعد والوں کو. اللہ کے رسول نے ایسے کہا لیکن فوراً کہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ایسا کیوں اختیار فرماتے تھے؟ آگے ذکر کروں گا اس کو انشاءاللہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے حوالے سے. یہ تو ہم نے بس آپ کے سامنے دو مثالیں رکھی ہیں کہ دو حدیث میں ایسا وارد ہے کہ بات صرف نظریاتی نہیں ہے کہ صحابہ کہتے تھے، فعلاً کس حدیث پر انہوں نے کہی ہے. ہم نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ دو مثالیں ہی نہیں ہیں، ورنہ صرف دو مثالوں کے لیے ایسا ہم موضوع اختیار نہیں کرتے. ورنہ ہم سلف سے یہ چیز ایسی وارد نہیں ہوتی کہ جو ہے اس قدر اس پر کلام ہو، کیونکہ متعدد احادیث ہیں جس میں صحابہ ایسا کہتے ہیں. دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب چلیے ہم اصل موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یعنی محدثین، خاص کر جن علماء نے مصطلح الحدیث پر کتابیں لکھیں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق اتنی دقیق بحثیں آپ کو ملیں گے، سبحان اللہ. یہ جو کلام ہے نا آج کا جو موضوع ہے نا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیانی میں راوی حدیث کب کہتے ہیں اور کیوں کر کہتے ہیں، یہ مسئلہ کہاں بیان کرتے ہیں مصطلح الحدیث کی کتابوں میں؟ وہ اس موضوع سے متعلق بیان کرتے ہیں جہاں حدیث بیان کرتے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں نا، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہو بہو جیسے سنے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ الروایہ باللفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنے ہیں ویسے ہی سنانا ہے، یا الروایہ بالمعنی جائز ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کو ہم اپنے الفاظ میں سنا سکتے ہیں، یہ مستقل ایک موضوع ہے. ہم سے مراد ہم نہیں ہیں. یہ یعنی احادیث کی کتابیں مدون ہونے سے پہلے کی یہ سب مباحث ہیں عام طور پر.
یہ اس موضوع سے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے الروایہ بالمعنی جائز ہے کہ نہیں ہے، اس ضمن میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے ہے، معرفت علوم الحدیث، مقدمۃ ابن الصلاح سے معروف ہے۔ یہ جو علوم الحدیث ہے جو کتاب ہے کس نام سے معروف ہے؟ مقدمۃ ابن الصلاح سے۔ اس پر جو کام ہوا ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی زبانی سنیں گے تو ہی مزہ آئے گا، جو آپ نے نزہہ میں لکھا ہے آغاز میں۔ تاہم اس پر بہت کام ہوا ہے، کئی پہلوؤں سے کام ہوا ہے، اب وہ ہمارا موضوع نہیں۔ یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جتنا مجھے یاد آ رہا ہے، لگ بھگ لاک ڈاؤن سے پہلے یا لاک ڈاؤن کے بعد، بہت ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہی ہو، ہاں جی، ایک 1.5 سال ہونے جا رہا ہے۔ میں نے ایک درس دیا تھا اوپر والے حصے میں، جس میں روایت بالمعنی سے متعلق ایک تفصیلی محاضرہ تھا ہمارا، ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی اور الروایہ بالمعنی کہتے کس کو ہیں، اس سلسلے میں محدثین علماء حدیث نے کس طرز پر کام کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب العلل سے میں نے کچھ عبارتیں پڑھ کر کے سنائی تھیں، اور حافظ بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے ہمارے پاس موجود ہے 2 جلدوں میں، تو اس کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں آپ کو سنائی تھیں، مطلب درس میں ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ابن الصلاح رحمہ اللہ کی وہ مکمل عبارت بھی پڑھ کر کے سنائے تھے، جس کی طرف میں آج اشارہ کروں گا، بس وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اسی سے جڑا ہوا موضوع ہے آج کا۔ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ اس کتاب میں جو انواع الحدیث ہے نا، حدیث کے جو انواع ہیں، اس میں 9 نمبر 26، کتنا؟ 9 نمبر 26 وہ کیا ہے؟ النوع السادس والعشرون فی صفت روایت الحدیث وشرط ادائہ وما يتعلق بذلك، فی صفت روایت الحدیث وشرط ادائہ وما يتعلق بذلك۔ اس میں الروایہ بالمعنی سے متعلق بھی آپ نے گفتگو کی ہے، اصل موضوع کو آپ نے سمجھایا ہے نہایت اختصار سے۔ اس کے بعد کچھ تفریعات ہیں اسی مسئلے سے متعلق، کچھ ذیلی عناوین ہیں، تقریباً 16 مباحث ہیں جو ذیلی مباحث ہیں۔ اس میں سے مبحث نمبر 6 آپ نے الروایہ بالمعنی کو مختصر بیان کرنے کے بعد تقریباً 16 ذیلی مباحث لائے ہیں۔ اس میں جو 6واں مبحث ہے آپ نے کہا، دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ، الروایہ بالمعنی پر ہم نے گفتگو کر دی ہے، اور جو صحیح بخاری کا جو ہمارا درس چل رہا تھا کتاب الایمان، صحیح بخاری کی کتاب الایمان، اس کا باب نمبر تو مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن باب جو ہے وہ یہ ہے باب ما یکرہ ان یعود فی الکفر، حدیث نمبر میں سمجھتا ہوں غالباً 21، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 21 ہے۔ یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ ایمان میں یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے تو کتنا ناپسند کرتا ہے، اس درجے کی ناپسندیدگی اس کو ہو کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ یہ جو کیفیت، یہ جو مطلب ملتی ہے دولت اللہ کی طرف سے، کہا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جو ایک قلبی عمل ہے۔ اس باب کے تحت جو حدیث ہے حدیث انس، اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی الروایہ بالمعنی سے متعلق، اور اس میں اہل علم کا ایک موقف ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، لیکن درست موقف یہ ہے کہ جواز کا موقف ہے، یہی درست موقف ہے، لیکن اس میں کچھ شروط ہیں راوی سے متعلق، کچھ شروط ہیں روایت سے متعلق، وہ ضرور سنیے گا، تبھی جا کر کے یہ باتیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ آپ نے جو ذیلی مباحث ہے اس میں سے السادس آپ نے کہا ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ۔ آپ نے کہا کہ جب الروایہ بالمعنی جب جائز ہے تو اس کے شروط ہیں، ظاہر بات ہے وہ عوام کے لیے تو بالکل ہے ہی نہیں، لیکن جو شروط ہیں بڑی کڑی شرطیں ہیں
جو شرطیں ہیں راوی سے متعلق، روایت سے متعلق، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد بطور نتیجے کے آپ نے کہا کہ الروایہ بالمعنی میں جب حدیث کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو بہو الفاظ کی رعایت نہیں رکھ پا رہے ہیں، لحاظ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حدیث کے اختتام پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ او کما قال علیہ السلام، او کما قال او نحو ھذا وما اشبہ ذلک من الالفاظ، ان جیسے الفاظ کہہ دینا چاہیے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی ایک عبارت سے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی بات کی بھی کچھ باتیں ہیں لیکن وہ منقول ہیں کہیں سے، تو میں وہیں سے پڑھ کر کے سناؤں گا آگے انشاءاللہ تعالی۔ اس سلسلے میں علماء قدیم میں سے آپ دیکھیں گے کہ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ، جن کا ترجمہ حیات ہم نے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 ماہ ہونے جا رہا ہے، ان کی سیرت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، امام رام ہرمزی رحمہ اللہ۔ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ المحدث الفاصل، اس میں تفصیل سے اس مبحث کو بیان کی ہیں، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، آگے میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان 2 اصحاب علم نے علماء قدیم میں سے خاصی گفتگو کی ہیں اس موضوع سے متعلق، اور مفصل گفتگو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں بھی کی ہیں، وہ بھی لایا ہوں میں، کچھ چیزیں ہیں اس میں، لیکن الجامع میں، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں تو کافی گفتگو کی ہیں۔ الکفایہ آپ کی پہلی کتاب ہے، بعد میں جو ہے آپ نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، میں زمانی اعتبار سے بتا رہا ہوں، وہ بعد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بہرحال المحدث الفاصل یہ جو کتاب ہے، اس سلسلے میں دیکھو آپ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ باب من کان یتحیب الروایت ویتوقاها ویکثر التشکک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح کی ہیبت حدیث کے بیان کرنے میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس حدیث نے جو کبار صحابہ ہیں ان کی جو روایات اکثر دکھنے میں نہیں آتی ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی کہ انہوں نے مطلب یعنی روایت بیان کرنے سے مطلب گریز کیا، انہوں نے نہیں کہ علم کو چھپائے رکھا، ایک خوف، ایک ڈر کہ کہیں رسول اللہ کے نام پر ہم کچھ نہ کہہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا ہو ہم کچھ اور لفظ نہ کہہ دیں، آپ نے اتنی بات کہی ہو ہم نے کچھ اضافہ تو نہیں کر دے رہے، آپ نے جتنی بات بیان کی تھی ہم نے کچھ چیزیں چھوڑ تو نہیں دی ہم نے۔ یہ جو اتنا خوف تھا کہ اللہ کے سب کو حدیث بیان کرنے کے لیے ڈرتے تھے، خاص کر کبار صحابہ۔ بعد کے صحابہ کو بالکل مطلب یعنی ایک طرح کی ناگزیر صورت ہو گئی ان کے لیے کہ بھی حدیث شریعت بتائیں گے کون، سمجھائیں گے کون، لوگوں کو دین بتائے گا کون، تب تو ان کو بتانا ہی پڑا۔ لیکن جو کبار صحابہ ہیں، صحابہ کی کثرت تھی لیکن حدیث بیان کرنے میں بہت گریز کرتے تھے۔ تو یہی ہے کہ باب من کان یتحیب الروایہ ویتوقاها ویکثر التشکک، اس سلسلے میں آپ نے بہت ساری روایت لے کر کے آئے۔ صحابہ میں خصوصیت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود، ابو الدرداء، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے متعلق اقوال زیادہ ملتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے بہت خوف کھاتے تھے، اور او کما قال علیہ السلام، یہ جو آج کا موضوع ہے دیگر صحابہ سے بھی خوف ثابت ہے، مطلب ایک طرح کا تحیب جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن یہ جو او کما قال یہ کہنے والی جو بات ہے ان 3 صحابہ سے کثرت سے بات ملتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ، امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ اپنے المعجم الکبیر میں لائے ہیں، اور یہ بھی یہاں پر ذکر کیے ہیں اپنی سند سے، 2 جدا سندیں ہیں، امام رام ہرمزی رحمہ اللہ بھی لے کر آئے ہیں۔ ابو عمرو الشیبانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، حالانکہ امام شعبی سے بھی روایت ملتی ہے عبداللہ بن مسعود سے، لیکن ان کا سماع ثابت نہیں ہے ان سے، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا سماع ثابت ہے، لیکن جو امام عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں، امام شعبی رحمہ اللہ کا۔ حالانکہ امام شعبی رحمہ اللہ کہاں کے ہیں؟ امام شعبی رحمہ اللہ تو کوفہ میں رہتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں رہتے تھے۔ اچھا، مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ امام ابو عمرو الشیبانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ 1 سال تھا آپ کی صحبت میں، کہتے ہیں کہ کنت اجالس ابن مسعود حولا، 1 سال میں آپ کی صحبت میں رہا، لا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 1 سال میں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں کہا. کیا مطلب؟ کبھی حدیث نہیں سنائی آپ نے، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ جب بھی آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، استقبلتہ الرعدہ. 1 سال کی جو میری صحبت تھی نا، کبھی میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہو اور حدیث سنا دی ہو. نہیں، جب بھی آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، استقبلتہ الرعدہ، بدن میں کب کبھی طاری ہو جاتی. ایسے معلوم ہوتا کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں. آپ کا چہرہ بتاتا ہے، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں، آپ کی ناک بتاتی ہیں، آپ کا پورا بدن بتا رہا ہے آپ میں کب کبھی طاری ہو گئی. یہ واللہ یہ اتنی ذمہ داری نہیں ہے نا ہمارے پاس نبی کی بات کو پہنچانے میں. وہ بتانے کے لیے وہ نہیں آ پا رہے ہیں وہ جذبات. لیکن دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مطلب کب کبھی طاری ہو جاتی، آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا. اور سابقین اولین میں سے ہیں آپ. تقریباً 23 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں بحیثیت صحابی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بھی سناتے لوگوں کو تو فوراً کہتے. کیا کہتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سناتے، حدیث سنا کر کے کہتے کہ ہاں کذا. کیا کہتے؟ مطلب اس طرح سے سنایا ہے اللہ کے رسول نے، ہو الفاظ نہیں میں کہنے سے ڈرتا ہوں. کہتے کہ ہاں کذا او نحو ھذا او قریب من ھذا او ما شاء اللہ او فوق ذاک او قریبا من ذاک او شبیہا من ذاک. اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزم سے نہیں. یہ نہیں کہ یقین نہیں تھا ان کو. ارے ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا صحابہ کا، عربوں کا. لیکن ایک ہیبت رسول اللہ کی حدیث سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اسے ملتے جلتے الفاظ تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، کتاب العلم، یہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں عنایت کی ہے. کتاب العلم ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی ہے، زہیر بن حرب کی، امام بخاری امام مسلم کے استاد. امام مسلم نے تو کثرت سے روایت لائے. ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے بعد انہی کی روایت اکثر ملیں گی آپ کو صحیح مسلم میں. ابو خیثمہ رحمہ اللہ النسائی، آپ کی جو کتاب ہے کتاب العلم، اس میں بھی وہ روایت موجود ہے اور آپ نے بھی وہ روایت لائے ہیں کیونکہ ایک قدیم مصدر ہے اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. آپ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے متعلق، حالانکہ جن کا نام یہاں پر موجود ہے وہ یزید بن ربیعہ ہے. یزید بن ربیعہ رحمہ اللہ تو ان کا زمانہ نہیں پائے، لیکن جو ہے یعنی الجامع اخلاق الراوی میں اس روایت کی جو تفصیلی تخریج انہوں نے کی ہے، انہوں نے دیگر شواہد کی بنیاد پر. ان کا نام ہے ابو حمام محمد بن علی الصومعی البیضانی، باحیات ہیں علماء عرب میں سے. تو انہوں نے مطلب دیگر شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اس اثر کو، کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کی حدیث سناتے، اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہم الا ہاکذا، اللہم ہاکذا. کیا کہتے تھے؟ اللہم ہاکذا او کشکلہ. یعنی میں نے جو اللہ کے رسول کی حدیث سنائی ہے کہ ان جیسے الفاظ تھے، یا قریب قریب ایسے الفاظ تھے، یا اسے ملتی جلتی بات تھی اللہ کے رسول کی، تاکہ اپنا دامن بچا لے رہے ہیں کہ میں نے یہی بات رسول اللہ کی کہہ کر کے مطلب کہیں اپنے اوپر کوئی مطلب یعنی اپنے آپ کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عتاب کا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا کہیں میں مستحق نہ ٹھہر جاؤں. اتنا خوف لاحق تھا صحابہ کو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی میں نے نام لیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق مسند احمد میں جو مسند انس ہے اس میں، اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس کا جو افتتاح ہے نا کتاب جو مقدمہ ہے اس میں بھی وہ روایت ہے. سنن دارمی کی مقدمے بھی ہے. سنن دارمی کا مقدمہ تو بڑا طویل ہے اور علم کے مباحث اس میں جو موجود ہیں سبحان اللہ اس میں بھی روایت موجود ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی سے ملنے والا جو اثر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو صحیح کہا ہے اس کو. میں نے دیکھا کہ مسند احمد جو شیخ شعیب الناؤت رحمہ اللہ کے زیر نگرانی ایک لجنہ نے جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تلمیذ اور آپ کے موالی میں سے محمد بن سیرین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کان انس بن مالک اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول سے حدیث سناتے ففارغ منہ، حدیث جیسے ہی ختم ہوتی فوراً کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے ایک حدیث سنائی نا آپ کے حوالے سے،
متفق علیہ روایت، لیکن وہ جو ہم نے آپ کو تفصیل سنائی وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الطہارہ میں۔ تو یہ صحابہ کا یہ جو معاملہ رہا ہے، صحابہ کے بعد بھی کتاب الجرح والتعدیل میں دیکھو لانا بھول گیا میں، عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، اس میں اس کا جو مقدمہ ہے، جن علماء نے علم حدیث سے متعلق کام کیا ہے، کسی بھی پہلو اتنے جاندار انداز میں لکھا ہے، ترتیب دیا ہے آپ نے، ایک طالب علم کو بار بار پڑھنا چاہیے اس کو، اس سے ہمارے علماء کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور دین کی حفاظت میں ان کی جو کدوکاوش رہی ہے اس کا اندازہ ہوگا آپ کو۔ تو سلیمان ابن طرخان رحمہ اللہ، ان کے فرزند بھی بہت بڑے عالم دین، معتمر بن سلیمان۔ تو سلیمان ابن طرخان جو 167 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، علماء بصرہ میں سے ہیں، ان کے حوالے سے لکھا امام شعبہ کے حوالے سے کہ امام شعبہ نے ان کے بارے میں کہا، امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ لم ارا احدا اصدق من سلیمان التیمی، سلیمان التیمی رحمہ اللہ سے بڑھ کر کے میں کسی کو مطلب لوگوں کے مابین ہو یا حدیث کو سنانے کے متعلق، بالخصوص حدیث کو سنانے سے متعلق رسول اللہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یا بالکل اسی نسق پر حدیث سنانا جس طرح سے انہوں نے اپنے استاد سے لیا ہو، میں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن جب وہ حدیث سناتے تھے نا، کہتے ہیں کہ اذا حدثنا باحادیث یرفعها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ ہم کو حدیثیں سناتے تھے اور رسول اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے، مرفوع حدیثیں سناتے تھے ہم کو، تغیر وجہہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، مطلب گھبراہٹ کہ بھئی میں اللہ کے رسول کا حدیث سنا رہا ہوں، ہے اتنی احساس ہم کو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنی مطلب جو پریشانی رہی ہے صحابہ کو، پھر صحابہ کے تلامذہ کو، وجہ کیا اس کی، اس سلسلے میں یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، یہ محقق کتاب ہے، یہ 3 جلدوں میں ہے، اس میں جلد نمبر 2 تقریباً ابھی آئی ہی، ابھی اللہ کے فضل سے حج کے لیے گیا تھا میں، تبھی خرید کر کے لایا میں۔ اس سے پہلے میرے پاس یہ کتاب تھی لیکن مجلد محذوف الاسانید، اس میں اسانید ہی نہیں ہے، لیکن اس پر دراسہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن وہ اسانید ہو تبھی تو ایک طالب علم کی تطبیق ہو سکتی ہے، تو ہماری تطبیق نہیں ہو پا رہی تھی اس میں، بس ایک تقلیدی اعتبار سے ہاں کسی نے صحیح کہا تو ہاں، لیکن یہ اس میں سب اسانید موجود ہیں اور دراسہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ اس میں دیکھو آپ جو مبحث ہے، ذکر من کان یذهب الى جواز روایت الحدیث علی المعنى وبعض المحفوظ عنه فی ذلک، یعنی روایت بالمعنی، حدیث بیانی میں روایت بالمعنی جو معاملہ ہے، اس موقف کو آپ نے بیان کیا ہے، اور اس میں الکفایہ میں تو بہت مفصل ہے، یہ مبحث بہت مفصل ہے، یہ مبحث الکفایہ سے پڑھنا چاہیے، الکفایہ فی معرفت اصول روایہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 1 میں ادھر لے کر آیا ہوں، لیکن اس میں ایک زائد بات لکھی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کیا لکھا، اب یہ دیکھو، قال ابو بکر، یعنی آپ ہی، آپ کی کنیت ہے، وروایت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث غیرہ علی المعنی جائزۃ عندنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا کسی صحابی کا قول پیش کرنا ہو یا ما بعد کے، الروایہ بالمعنی کہا کہ یہ جائز ہے، لیکن اس کے شروط ہیں، آپ نے شروط بیان کی، اذا کان الراوی عالما بمعنى الكلام وموضوعه بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها عارفا بالفقه واختلاف الاحکام، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ، ممیزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله وكان المعنى ايضا ظاهرا معلوما، اب یہاں سے واما اذا كان غامضا محتملا فانه لا يجوز رواية الحديث على المعنى ويلزم ايراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه، کہتے ہیں کہ الروایہ بالمعنی کہ جواز عدم جواز پر گفتگو کی، اس کے شروط کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کو دیکھو، وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يتبع روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول او نحوه او شكله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر والله أعلم، کہا کہ الروایہ بالمعنی جائز تو ہے،
لیکن جہاں کسی لفظ کا احتمال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس لفظ میں کوئی خاص بات ہو، اس کا کوئی خاص معنی ہو، اس کو بدلنا نہیں چاہیے، اسی انداز میں پیش کرنا چاہیے، یا کوئی خاص واقعہ بیان کر رہے ہیں کسی خاص معاملے میں، کہا کہ صحابہ کو دیکھو رضی اللہ عنہم اجمعین حدیث بیان کرتے ہوئے ویسے ہی سناتے جیسے نبی سے سنا ہو، ویسے ہی سناتے جیسے نبی سے سنا ہو، لیکن پھر بھی حدیث کے اختتام میں یہ ضرور کہتے کہ او نحوہ او شکلہ او قریب من ھذا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو اس کا اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں کسی اور طرح سے پیش کریں، معنی میں اونچ نیچ ہو جائے، حذف و اضافہ ہو جائے، مقصود جو ہے مقصود پر اثر پڑ جائے، تو پھر اس میں کتنی خطورت ہے صحابہ کو اندازہ تھا۔ پھر بھی رسول اللہ سے ہو بہو حدیث سناتے ہوئے بھی اتنا خوف لاحق تھا کہ او کما قال علیہ السلام۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ روایت بالمعنی میں بڑا تساہل تھا ان کے پاس، جیسے بھی سنا دیتے اور آخر میں کہہ دیتے او کما قال علیہ السلام، ایسا نہیں، غیر ذمہ داری کے ساتھ۔ جیسے آج کل بہت سارے ہم خطیبوں کو دیکھتے ہیں، واعظین کو دیکھتے ہیں، کسی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، اصل کی طرف تو مراجعہ، کتب ستہ کی طرف تو مراجعہ بہت کم ہوتا ہے۔ بڑی دیانتداری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی کتاب کو پڑھ لیا، وہیں سے ہم نے متفقن علیہ، کسی مجلے میں پڑھ لیا متفقن علیہ تو وہیں سے متفقن علیہ۔ ہو سکتا ہے بھئی وہ لفظ صحیح مسلم کا ہو اور آپ نے صحیح بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، ایسا بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے مراجعہ نہیں کیا، کسی سے صحیح ہوگا کہ انہوں نے متفقن علیہ لکھ دیا، ہو سکتا ہے وہ حدیث سنن ترمذی میں ہو، یا سنن ترمذی میں وہ زائد لفظ ہوگا انہوں نے متفقن علیہ لکھ دیا ہے، اور حدیث جو سنن ترمذی سے نقل کر دی ہے، جو زائد لفظ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ سنن ترمذی سے ہے۔ کتنی مطلب غلطیاں ہوتی ہیں نبی کی حدیث بیان کرنے میں۔ اقبال کا شعر آ جائے، یا اللہ، حرف حرف کی نزاکت، غالب کا شعر آ جائے، حرف حرف کی نزاکت۔ آپ غالب کا شعر میں ذرا سی غلطی کر جائیے، آپ اقبال کا شعر پڑھتے ہوئے ذرا سی چوک ہو جائے، آپ کو پوری مجلس گھور کے دیکھے گی، آپ کو پوری مجلس گھور کے دیکھے گی آپ کو یہ شعر ایسا نہیں ایسا ہے۔ نبی کی حدیث اچھی طرح سے ہم کیوں یاد کر کے نہیں آ سکتے؟ نہیں یاد کر سکتے تو دیکھ کر کے اچھے سے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ غیر ذمہ داری کبھی معاملہ ہو جاتا۔ صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، ہو بہو حدیث سناتے، پھر بھی خوف کھاتے کہ کہیں کچھ اونچ نیچ تو نہ ہو جائے، تو پھر بھی احتیاطاً کہہ لیتے او کما قال رسول اللہ، احتیاطاً کہہ لیتے او نحوہ او شکلہ۔ ایسی نہیں کہ ان کے پاس تساہل ہے، نعوذ باللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے نہیں کہ ان کو نبی کی حدیث ہو بہو یاد نہیں ہے، ان کو نبی کے الفاظ کو انہوں نے دھیان سے سنا نہیں، ارے وہ پیدا ہی اسی لیے ہوئے نبی کو دیکھنے کے لیے، نبی کو سننے کے لیے، نبی کی باتوں کو محفوظ کرنے، پیدا ہی اسی لیے ہوئے وہ، ان کا کام ہی، اللہ نے ان کے مزاج ہی میں وہ بات ڈال دی ہے۔ اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں پوری اترنے والی قوم ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مجموع اعتبار سے صحابہ ایک، سبحان اللہ، یعنی سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے گویا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو وحی اللہ نے نازل کی ہو بہو پہنچائی صحابہ نے ہم کو بغیر کسی رتی برابر بحث و اضافے کی۔ لیکن احتیاط دیکھو، پھر بھی او کما قال علیہ السلام۔ یہ مقصود ہے خطیب بغدادی کو رحمہ اللہ کہ الروایہ بالمعنی میں اتنا تساہل اور اتنا توسع نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ دھڑلے سے پیش کرتے جائیں اور پھر آخر میں کہہ دیں کہ او کما قال رسول اللہ۔ صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اچھی طرح بات واضح ہوئی؟ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن حدیث کو سناتے ہوئے جب ان کے پاس حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے، مثلا استاد سے سنا ہو، تو ذرا سی کہیں اونچ نیچ ہو رہی ہے، لفظ میں تھوڑی سی تبدیل۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی سے ملنے والی جو حدیثیں ہیں، لفظ کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس لفظ میں خاص بات ہوتی ہے، دیگر لفظ مترادف میں وہ بات نہیں آتی۔ بالذات اس لفظ میں جو گہرائی ہوتی ہے، نبی سے جو منقول ہے، اس میں جو وسعت ہے، اس میں جو پوری جو گہرائی ہے، اس میں جو احکام مرتب ہوتے ہیں، وہ ایک متبادل لفظ و کام نہیں کرتا ہے۔ سمجھ ہو گیا آپ کو؟ متبادل لفظ مل جاتا ہے اس کے لیے کوئی، تو پھر معنی مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن بالذات لفظ یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اچھا، مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کبھی کبھار راوی کو شک ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ لفظ ہے کہ یہ لفظ ہے، یا اس سے ملتی جلتی بات ہے، جس سے شرعی اعتبار سے بات پہنچانے اثر تو نہیں پڑتا ہے،
اسی لیے محدثین امام بخاری کو خصوصیت اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کے پاس حدیث غریب حجت ہے، اگر وہ صحت پر اترتی ہو، جو حدیث کے صحیح کے جو شروط ہیں اس پر اترتی ہو، تو حدیث غریب حدیث مشہور میں کیا فرق؟ لیکن اس کے باوجود بھی حد غرابت سے نکالنے کے لیے متعدد طرق سے امام بخاری لاتے ہیں رحمہ اللہ. یہ محدثین کو محبوب. حدیث غریب ہونا فی نفسی تو عیب نہیں ہے، لیکن اگر اس کے متعدد طرق ہیں تو اس کو اکجا کرنا، اس کو لانا، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تو ایک اچھی طرح سے کام کیا صحیح بخاری میں. تو یہ جو راوی سے متعلق کبھی شک ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھو، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب الصلاح میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے کہ اس میں کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر میں جو سورۃ الصاد کی تفسیر ہے نا، سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سلیمان علیہ السلام کی معروف دعا ہے، اس کی تفسیر میں وہ حدیث لائے ہیں، حدیث ابی ہریرہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ. کہا کہ میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز عفریت جن وہ یعنی مطلب اچانک مجھ پر آیا، میرے پاس آیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ، تو قوسین سے مراد یعنی درمیان میں بات لکھی ہوئی ہے راوی کی طرف سے کہ او کلمتا نحوہا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم نے ابو ہریرہ سے سنے رضی اللہ عنہ. اب ضروری نہیں کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تلمیذ ہی سے یہ معاملہ ہوا ہو. اب یہ شک کس سے صادر ہوا ہے اس پر کبھی محاضرہ دوں گا انشاءاللہ تعالی، بالخصوص صحیح بخاری کو رکھ کر کے، کہ روایت بیانی میں کہیں جو شک واقع ہوتا ہے نا، بالذات کس راوی سے ہوا ہے یہ شک طاری ہوا ہے، یہ کیسے معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس پر مستقل ایک درس دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اس راوی سے متعلق جو بات ہوئی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے کہ بعض طرق سے یہ بات ملتی ہے کہ تفلت علیہ کی بجائے عرض علیہ کا لفظ آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ راوی نے کیا کہا؟ او کلمۃ نحوہا، یا البارحہ کی بجائے کچھ اور لفظ آیا ہوگا. تو اس طرح کی بھی کبھی بات آتی ہے، شک ایک راوی کا جو شک واقع ہوتا ہے صرف خوف کی وجہ سے نہیں، جیسے صحابہ کو واقع ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. ایک اور حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، دیکھو صحیح بخاری سے، مثلا آپ دیکھو کتاب فضائل القرآن، کتاب فضائل القرآن حدیث بہت معروف ہے. کتاب فضائل القرآن کے بالکل آغاز میں جو پہلا باب ہے نا، باب کیف نزل الوحی واول ما نزل، صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن، اس میں حدیث نمبر ہے 4980. حدیث کیا ہے دیکھو آپ. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انبئت ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمۃ فجعل يتحدث. اب اس حدیث میں اتصال کیسے ہے اس پر انشاءاللہ تعالی میں کبھی لکھوں گا. اچھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے، ہوا ایسے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ. جبریل آئے تھے اصل میں، ان کی شکل و صورت میں آئے، اللہ کے رسول سے کچھ بات کہہ کر کے چلے گئے، کچھ پیغام لائے تھے اللہ کی طرف سے، دے کر کے چلے گئے. یہ منظر دیکھا ام سلمہ نے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لام سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا، من ھذا، یہ کون ہے؟ اب راوی حدیث کہہ رہے ہیں او کما قال، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے اللہ کے رسول نے. قالت ھذا دحیۃ، ام سلمہ نے کہا کہ یہ تو دحیہ ہیں. فلما قام، جب چلے گئے وہ کون؟ دحیہ جو جبریل ان کی شکل میں آئے تھے. قالت واللہ ما حسبته الا ایاہ حتی سمعت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبر خبر جبریل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے ایسے اور ایسے کہا، تبھی مجھے معلوم ہوا کہ جبریل آئے تھے. وہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ دحیہ آئے ہیں آپ کے پاس. اب اس کے بعد بھی راوی حدیث نے کہا او کما قال. یہ او کما قال والی جو بات ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں کیا لکھا دیکھو، قولہ او کما قال، یہ دار طیبہ کا نسخہ ہے.
جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 156 150 پر 6. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا یرید ان الراوی شک فی اللفظ مع بقاء المعنی فی ذہنہ. راوی نے جو لفظ سنا تھا اپنے استاد سے اس لفظ کو ہو بہو سنانے سے متعلق شک طاری ہوا، ورنہ جو معنی مفہوم تھا، جسے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ میری ساری باتیں ان کو پہنچا سکتے ہیں نا، لیکن جو لفظ میں نے جس انداز میں کہا وہی لفظ بولیں، یہ تھوڑی سی دشواری ہو جاتی ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ یرید ان الراوی شک فی اللفظ مع بقاء المعنی فی ذہنہ. راوی کے دل و دماغ میں وہ ساری مطلب باتیں موجود ہیں، معنی موجود ہے، بس لفظ ہو بہو سنانے سے متعلق طاری ہوا، اسی لیے کہا کہ او کما قال، اللہ کے رسول کی بات کو بیان کرتے ہوئے من ھذا، کہا کہ او کما قال. پھر جو ام سلمہ نے کہا کہ او کما قالت. اب اس کے بعد ابن حجر نے کیا لکھا؟ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ، کیا لکھا؟ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ الْمُحَدِّثِينَ لَهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ. اس مناسبت سے محدثین کے پاس یہ لفظ بہت مستعمل ہے جب راوی کوئی شک طاری ہو جاتا ہے کہ ہو بہو کیا لفظ ہوگا. ایک اور دیکھو واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں بھی حدیث نمبر ہے 4200 کتنا 20 نا 4220 21 ہے 20 ہے 4220 نہیں 4120 ہوگا غالباً. حدیث نمبر کتاب المغازی میں باب ہے، جس باب کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں، باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومخرجہ الی بنی قریظہ ومحاصرتہ ایاہم. 4220 اس حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات، کہ جب اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو آئے نا اور مہاجرین صحابہ بھی آئے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات ہوئی تھی، اور بعض مہاجر میں بھی مواخات کروائے تھے اللہ کے رسول نے. اس مواخات کے نتیجے میں کیا ہوا، جو بھائی چارگی کے نتیجے میں، کہ بعض صحابہ نے کچھ کھجور کے اپنے درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے کہ آپ لے کے استعمال کریں. ایسا تھا معاملہ. جب بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سب پر جب فتح ہو گئی نا، جب ان سب کچھ سرمایہ مل گیا نا، بیت المال میں آیا نا مسلمانوں کے ہاتھ، تو اللہ کے رسول کو بھی کافی ملا. تو ایسی صورت میں یہ جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے نا آغاز میں کہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، جیسے ہم کہیں گے کہ بھائی یہ اپنے پاس رکھو، جب آپ کا موبائل آ جائے گا یہ مجھے دے دینا، ہم کہتے ہیں نا ایسے، یہ کتاب لے کے پڑھتے رہیے، جب آپ کی کتاب آ جائے گی یہ کتاب مجھے لوٹا دینا، ہم کہتے نہیں کہتے ہیں. تو ویسے ہی کچھ کھجور کے درخت اللہ کے رسول کو بھی دے دیے تھے، دیگر صحابہ کو بھی، کہ بھائی جب آپ کو مل جائے آپ کا اپنا نصیب تو پھر ہم کو یہ ہماری چیزیں لوٹا دیں. تو جب اللہ کے رسول کو جب سے مل گیا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حتی افتتح قریظہ والنضیر وان اہلی امرونی ان آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ الذی کانوا اعطوہ او بعضهم. کہا کہ میرے گھر والوں نے، انس بن مالک کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس مجھے بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو تو مل چکا ہے نا، اب ہمارا جو ہے ہم کو دے دیجیے، آپ یا اس میں سے کچھ تو دے دیجیے، لوٹا دیجیے ہم کو، ہمارے درخت ہم کو لوٹا دیجیے. اچھا، اللہ کے رسول کو جو دیے تھے نا انہوں نے، اللہ کے رسول نے وہ ام ایمن کو دے دیا تھا رضی اللہ عنہ. کس کو؟ ام ایمن کو. ام ایمن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی پرورش کی ہیں، آپ کو گود لیا ہے، ان کو دے دیے تھے اللہ کے رسول نے. اچھا، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطاه ام ایمن، ام ایمن کو دے دیا تھا اللہ کے رسول نے. فجاءت ام ایمن فجعلت الثوب في عنقي تقول. ام ایمن رضی اللہ عنہ ایک بزرگ خاتون، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بالکل 15-16 سال 20 سال کے اندر کی، جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو 20 سال آپ کی عمر تھی. ام ایمن رضی اللہ عنہ تو بزرگ عورت ہے، بڑی عمر کی عورت ہے. وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول کو تو انہوں نے دیا تھا نا، اور اللہ کے رسول نے ان کو دے دیے تھے. کہا کہ کپڑا میرے گردن میں ڈال کر کے مطلب ٹائٹ کر دیا، اس کو مضبوط کر دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے مجھے دی، کوئی لینا نہیں میرے پاس سے. ایسا زوردار انداز میں ان سے کہا. اللہ کے رسول بڑا احترام کرتے تھے ان کا
کہ بھائی یعنی مطلب اور ان سے سمجھانے لگے کہ دیکھو آپ کے پاس جتنے ہیں نا آپ کو ہم اسے ویسے 10 دے دیں گے آپ کو, وہ دے دیجیے ان کو, یہ ان کا ہے. سمجھے آپ, ایسے اللہ کے رسول نے کچھ مفاہمت کے ذریعے سے جو ہے وہ چیز جس کی تھی لے کر کے دے دیے, کہا کہ اس طرح. لیکن اس میں جو الفاظ ہیں حدیث کے, دیکھو ام ایمن نے کیا کہا رضی اللہ عنہ, کلا والذی لا الہ الا هو لا یعطیکم وقد اعطانیہا, اللہ کے رسول مجھے دے دی ہے, اب کسی کو لینے کا حق نہیں, وہ کس کا ہے مجھے نہیں معلوم, اللہ کے رسول مجھے دے دی ہے, اب یہ اللہ کے رسول کے پاس سے مجھے چیز ملی ہے, اب میں کسی کو دینے والی نہیں. بہرحال پھر بھی دیکھو کیا کہتی ہیں, او کما قالت, ان کے جو الفاظ ہیں اس کو بیان کیا, کہا کہ او کما قالت. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے تھے کہ لکی کذا, قضا سے مراد یہ آپ کے لیے ہم یہ ایسے کئی درخت دینے والے ہیں, کتنے, وتقول کلا واللہ, وہ کہتی تھی اللہ کے رسول کو بھی نہیں اب مجھے کچھ بات نہیں کرنا, آپ نے جو دے دیا نا مجھے وہی ہونا, دوسرا کچھ نہیں ہونا ہے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ کی قضا. اب آگے انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حسبت انہ قال 10 امثالی, اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ایسے 10 درخت کچھ دے دیں گے آپ کو, او کما قال, ایسے کہا اللہ کے انس بن مالک نے بیان کرتے ہوئے. اب اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے, او کما قالت کہا نا انس بن مالک نے, کہا کہ اشارۃ الی شک وقع فی اللفظ مع حصول المعنی, کہ راوی کے ذہن میں معنی تو ہے لیکن بس وہ لفظ ان کو ہو بہو یاد نہیں آ رہا تھا جو لفظ کے انہوں نے ان سے سنا ہے, اس سے کچھ خاص اثر پڑنے والا نہیں رہتا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھا, ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت بہت پہلے پڑھا تھا اور اپنے کسی درس میں میں نے پیش کیا تھا اس کو. آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک 2-3 ماہ ہونے جا رہے ہیں. ہمارے مجموعے میں ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا کہ جمعہ کی جو نماز ہے نا, 2 رکعت نماز اور خطبہ, اس میں اور ظہر کی نماز میں کیا کیا فرق ہیں, اس پر ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا ہمارے اپنے مجموعے میں. تو اس سلسلے میں نے بھی ایک حدیث پیش کی تھی سب کچھ. تو اب یہاں پر دیکھو, یعنی مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جلد نمبر ہے اس کی 6 اور صفحہ نمبر 406. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سبحان اللہ آپ کو صحیحین اچھی طرح یاد دی, سورہ فاتحہ کی طرح. حدیثیں آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو آپ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا, حدیثیں کیسے یاد تھی آپ کو. لیکن دیکھو یہاں کیا لکھا آپ نے, وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمْعَةِ وَقَدْ ذَكَرُوا هَذَا الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ مَعَانِي قَوْلِهِ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ قَالَ بَعْضُهُمْ السَّابِقُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَى الْجُمُعَاتِ هُمُ السَّابِقُونَ فِي الْيَوْمِ الْمَزِيدِ فِي الْآخِرَةِ. یوم المزید امام طبرانی رحمہ اللہ کی جو مسند شامیین ہے المعجم الکبیر ہے, اس میں یہ حدیث ہے اور بسند صحیح. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس حدیث کو کہ یوم المزید سلسلۃ الحدیث ضعیفہ میں صحیح قرار دیا ہے اس کو. یوم المزید قیامت جنت میں جو ہے ایک دن ہوگا کہ یوم المزید جمعہ کے دن کے لیے یوم المزید, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس میں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ او دیکھو, قال بعضهم السابقون في الدنيا الى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الاخره او كما قال. وہ حدیث کے الفاظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یاد نہیں آ رہے تھے, آپ نے کہا او کما قال فانه لم يحضرني لفظه, مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا ہے اس لیے آپ نے کیا کہہ دیا, او کما قال. سمجھے آپ؟ تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. آج کی جو صورتحال ہے اس میں ایسا کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے, اس سلسلے میں واللہ اعلم بحیثیت طالب علم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج کتابیں مدون ہیں. آپ صحیح بخاری میں ہیں, صحیح مسلم میں ہیں حدیث, صحیح بخاری میں کہاں ہیں, ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہوگی جہاں سے آپ یاد کر رہے ہیں, کتاب الادب سے, کتاب الاذان سے, کتاب التوحید سے وغیرہ وغیرہ, آپ وہاں سے ہو بہو حدیث یاد کریں. اور آج بہت آسان ہے, فلاں کا چھوڑ دیجئے, میں یعنی جو طلبہ ہیں ہم جس نہج پہ جانا ہے میں وہ گفتگو کر رہا ہوں. اب جو لوگ عام طور پر خطبات دے رہے ہیں, دروس دے رہے ہیں, وہ علماء ہیں کہ نہیں ہیں, وہ کہاں سے لے کے پڑھتے ہیں, اب ان کو تو ہم زیر بحث لا ہی نہیں رہے ہیں. میں سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں کہ کم از کم ہم طلبہ میں تو یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر اس طرح کے جو حضرات ہیں جو خطبات دروس وغیرہ دیتے ہیں, علماء کا سن کے دے لیتے ہیں یا جو ہے مطلب انٹرنیٹ سے براہ راست لے لیتے ہیں, لیکن طلبہ میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. ہم یاد کریں کہاں سے, ہم منہاج السنہ ابن تیمیہ سے پڑھ لیا ہم نے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مجموع الفتاوی سے پڑھ لیا ہم نے,
ہم نے تفسیر ابن کثیر سے کوئی حدیث پڑھ لی ہم نے, آپ کھول کر دیکھیں مستدرک البزار میں کہاں ہے کہ آپ کے پاس مراجع نہیں, مصادر نہیں ہے, شاملہ ہے نا, ضروری نہیں بھی مستدرک البزار کتاب آپ کے پاس ہو, شاملہ آپ کے پاس موجود ہے, اس میں مطلب مطبوع کتاب کی ترقیم ہوتی ہے, ہو بہو یاد کیجئے آپ کے پاس کتنے اچھے اچھے ویب سائٹ ہیں جس میں حدیث ہو بہو مطلب ترقیم کے ساتھ لکھی ہوئی ہے, وہاں سے یاد کیجئے, پی ڈی ایف کتابیں ہیں, تو حدیث وہاں سے لیجئے, ہو بہو یاد کر کے آئیے اور بالضبط سنائیے. جب بالضبط سنائیں گے پھر کیوں بولتے ہیں او کما قال علیہ السلام, اچھی طرح یاد کر کے آئیے. اگر آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہو پا رہی, لکھ کر کے آئیے, دیکھ کر کے پڑھیے, عیب ہے وہ, بالکل بھی عیب نہیں ہے. آپ کا حافظہ مضبوط ہے تب بھی لکھ کر کے آئیے, کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ کر کے سنائیے. اور اس میں کیوں بولتے ہیں آپ یہی بولیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ السلام. آپ ایسے ہی کہیں گے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ السلام. آپ وہاں تو نہیں کہیں گے نا, کیونکہ آپ کو حدیث اچھی طرح یاد ہے. حدیث ویسے یاد کر کے آئیے, نہیں کر کے آتے ہیں تو دیکھ کر کے آئیے, خطبات میں ہو, دروس میں ہو, کہیں بھی ہو. لیکن کبھی اضطراری طور پر ہوتا ہے کہ آپ جو تیاری کر کے آئے ہیں ضمناً اچانک کسی حدیث کو آپ کو پیش کرنا ہو گیا, آپ کو یقین ہے کہ ہے وہ صحیح بخاری میں, یقین ہے کہ سنن ترمذی میں ہے, لیکن اور بسند صحیح ہے, محققین شیخ البانی وغیرہ کی تصحیح آپ کو یاد ہے, حکم یاد ہے آپ کو, اور آپ نے حدیث سنائی ہے, ایک آدھ لفظ میں اوش نیچ ہو رہی, آپ ایسے میں کہہ دے رہے ہیں کہ او کما قال علیہ السلام, انشاءاللہ تعالی ایک تجربے کے بعد آپ کو پکڑ آ جائے گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں عند الضرورہ, کسی مناسبت سے, لیکن محتاط رہیں. لیکن جب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کو کل, آپ کو جو آنے والا جمعہ آپ کا ہے, اس دن آپ کا درس ہے, کسی نے آپ کو بلائے ہیں یا آپ ہی کو دینے کے لیے آپ خود سے بیٹھ کر دے رہے ہیں, آپ درس دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ تیاری کر کے جائیے, اچھے سے یاد کر کے جائیے, اچھے سے لکھ کر کے جائیے. آپ عام باتیں تو سنائیے لیکن نصوص لکھ کر کے چلے جائیے, احتیاط برتیے. ہو سکتا ہے اشعار آپ کو یاد ہو جاتے ہوں گے, طویل حدیثیں یاد نہیں ہو پا رہی, ہو سکتا ہے کوئی غیر حافظ قرآن ہو, آیت یاد نہیں ہو پا رہی, ایسے میں جو ہے دیکھ کر کے سناتے ہوں, کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اس مناسبت سے بھی آپ کہیں گے او کما قال علیہ السلام, نہیں کہیں گے. اچھی طرح یاد کر کے ہو بہو سنا کر کے بھی او کما قال علیہ السلام, آپ بھی وہی کہیں گے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فلاں صحابی, ان کا ایک الگ نقطہ نظر تھا. راوی کو انہوں نے مطلب کسی کو سنایا مشافہتاً یا املا کروایا تو ایک کبھی کسی حدیث میں شک طاری ہوا. حدیث کا اتنا عظیم ذخیرہ ہے, اس میں کتنے حدیثوں میں کتنے راویوں کو شک طاری ہوا ہے. اور پھر اس ایک اسناد کی اگر بات کریں, اگر اس کے طرق جمع کریں گے تو پھر وہ بھی چیز زائل ہو جائے گی. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آج او کما قال علیہ السلام کہنے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں بعض خطیب حضرات کو دیکھتا ہوں کہ حدیث جب بھی سناتے ہیں او کما قال علیہ السلام. کیوں بھائی, آپ اچھے سے یاد کر کے نہیں آ سکتے, اصل کی طرف مراجعہ نہیں کر سکتے, خلا کیا رہ گیا آج کے اس دور میں؟ 1444 ہجری کی بات کر رہا ہوں. آج بتائیے, چلیے کسی کے لیے عذر ہو سکتا ہے, آج میرے اور آپ کے لیے کیا عذر ہے؟ یاد میں نہیں آ رہی ہے حدیث, وہ تو آپ ٹھیک ہے لکھ کر کے لا لیجیے. آپ کے پاس موبائل تو ہمیشہ رہتا ہے, نہیں یاد آ رہی ہے تو دیکھ کے سنا دیجیے حدیث. معتبر جو ذرائع ہیں وہ حاصل کیجیے, یا حدیث کی تصویر لا لیجیے, اسے پڑھ کر کے سنا دیجیے. ایسے بہت سارے ایپ ہیں جس میں جو کتب ستہ ہیں اور حدیث سنائیے, تب بھی آپ یہی کہیں گے او کما قال علیہ السلام. یہ دراصل کہیں نہ کہیں یہ جو تساہل ہے یاد کر کے نہیں آنے میں یا غیر ذمہ دارانہ انداز میں پیش کر دینے میں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. گفتگو جچی چلی ہو, مناسب ہو, وقت متعین ہو, اتنی باتیں ہم کو پیش کرنی ہو, اتنے حدیثیں ہم یاد کر کے آئیں, تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو پھر وہ عالم دین کی بات ہوگی کہ وہ عالم دین پائے کے ہوں, بڑے ہوں, مجرب ہوں, حدیث پر نظر ہو, حدیث کے الفاظ ہو اچھی طرح سمجھتے ہوں, وہ اس طرح سے او کما قال علیہ السلام کہتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی میں ایک بیٹھک دیکھ رہا تھا اس سلسلے میں, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, پھر وہ اوجھل ہو گیا, اب پتہ نہیں وہ کہاں سے نکالنا پڑے گا. میں انٹرنیٹ میں دیکھ رہا تھا, میں بہرحال اب وہ دیکھنا پڑے گا. بہرحال بات واضح ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ختم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اچھی طرح یاد کرنے, ذہن نشین کرنے اور بار بار پڑھنے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے. ہماری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.